بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. چند دن پہلے ہم نے ویاگرا کے اوپر ایک پروگرام کیا تھا اور اس پہ وقار بھٹی صاحب نے گفتگو کی, تو اس کے اوپر بہت سے کمنٹس آئے. ان میں ایک یہ بھی تھا کہ یہ جو ویاگرا کے نیگیٹو ایفیکٹس ہیں اس کے اوپر بھی وقار بھٹی صاحب کو بلا کے ان سے بات کی جائے. تو ہم نے دوبارہ وقار بھٹی صاحب سے گزارش کی کہ سر جی آئیں اور بڑا انفارمل, کینڈیڈ اور بولڈ قسم کی ڈسکشن جو ہے وہ ہمارے ساتھ بولڈ یہ اس طرح نہ ہو فنکار کا بولڈ شوٹ. نہیں جی سر پلیز. بہت شکریہ مہتاب صاحب اور گیلانی صاحب. وہ جو پروگرام تھا اس میں آپ نہیں تھے, گیلانی صاحب اور میں تھے, اور اس میں گیلانی صاحب نے مجھے بہت ٹوکا. آج امید ہے کہ آج یہ اتنا نہیں ٹوکیں گے. نہیں میں تو اپنا کام کروں. اچھا آپ اپنا کام کرتے رہیں گے. اچھا ایک بات تو سر یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تو مجھے ماہر جنسیات بنا دی ہے, جبکہ میں نہیں ہوں. میں ایک رپورٹر ہوں, ہیلتھ رپورٹر ہوں, ہیلتھ جرنلسٹ ہوں. ٹھیک ہے. اور میرے مختلف ڈاکٹروں سے اور ماہرین صحت سے بات ہوتی رہتی ہے, اور اس کی بنیاد پہ میں کچھ ایڈوائز کرتا ہوں. میں کوئی دوائی لینے کھانے کی کبھی میں نے ایڈوائز نہیں کی, نہ میں کبھی کسی کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ ایک سچویشن کو ایکسپلین کرتے ہیں. جہاں تک ویاگرا کا تعلق ہے تو پہلے تو ایک لطیفہ نما واقعہ سن لیں. جی پلیز. میں کراچی میں تھا, کراچی پریس کلب میں, تو میں وہاں پہ ریگولر ایکسرسائز کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو ایک دن میں ایکسرسائز کر رہا تھا اور ایک میرے دوست تھے, کولیگ, جو میرے ساتھ انتظار کر رہے تھے کہ میں ان کے ساتھ دفتر جانا تھا مجھے. تو میں جب ٹریڈ مل پہ میں بھاگ رہا تھا, اس میں جب میں اترا نیچے تو مجھے کہنے لگا ابے بھائی یہ جو تم اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہو نا, یہ تمہیں ہارٹ اٹیک سے نہیں بچائے گی تمہاری دوڑ اور تمہاری ایکسرسائز. تو میں نے کہا یہ جو ایکسرسائز ہے یہ دل کے دورے سے بچنے کے لیے کون کر رہا ہے؟ کہہ رہا تو پھر میں نے کہا بھائی یہ تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے ایک جگہ ایک ڈاکٹر صاحب کو کہتے ہوئے سنا کہ اگر آپ نے اچھی صحت اور اچھی جنسی صحت آپ نے حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ریگولر ایکسرسائز کی شدید ضرورت ہے. آپ کو روزانہ 30 سے 45 منٹ کی ریگولر ریگوریس ایکسرسائز کرنی ہے. اور انہوں نے اس بندے کو بتا رہے تھے کہ اگر آپ روزانہ یہ کرتے تو ایک 100 ملی گرام کی ویاگرا کے برابر آپ کو طاقت ملتی ہے اگر آپ جو ہے یہ ایکسرسائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے اس دوست کو بتایا میں تو اس کام کے لیے کر رہا ہوں. تو کہنے لگا اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ پھر میں شارٹس میں کروں یا ٹراؤزر میں کروں. تو وہ بھی تیار ہو گئے. تو پہلی بات تو یہ ہے سر کہ میں جو آپ نے کہا نا مضر اثرات. اچھا ایک مجھے بتائیں, اس کے واقعی کوئی مضر اثرات ویسے سائیڈ افیکٹس ہیں اس دوائی کے استعمال کے؟ سر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سب سے پہلے جو ہے وہ جنسی صحت پہ بات کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد پھر ہم مضر اثرات پہ بات کریں. ٹھیک ہے پلیز. کیونکہ اس دن آپ نے یہ بتایا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ ایک تو اس پروگرام کو بڑی پذیرائی ملی بھٹی صاحب اس سبجیکٹ کے حوالے سے. دوسرا یہ تھا کہ اس میں بے تحاشا جو پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے تو لوگوں کو کنسرن بھی ہوا کہ ظاہر ہے اس کے کیا کیا نقصانات ہوں گے. جی دیکھیں ہر دوا کے جو ہے نا مضر اثرات ہوتے ہیں, لیکن میں اس سے پہلے میں اوور آل ایک پکچر پیش کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد ہم آگے چلیں گے, مضر اثرات پہ بات کریں گے. دیکھیں کوئی بھی انسان جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی اپنی صحت خراب ہو اور جنسی صحت بہتر ہو. ٹھیک ہے, جڑی ہوئی ہیں چیزیں, دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ کی جنسی صحت بھی بہتر ہے, اور اگر آپ بیمار ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تو بیمار ہوں لیکن آپ کی جنسی صحت ٹھیک ہو. اچھا مردوں میں پاکستان میں جیسے میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ پاکستان میں ہمارے جو ہم ایڈلٹس ہیں اس میں تقریباً 36 ملین لوگ جو ہیں وہ ڈائبٹیز کا شکار ہیں. اچھا تقریباً 3 کروڑ 60 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ڈائبٹیز کا شکار ہیں. پاکستان میں جو ہے تقریباً 3 کروڑ 50 لاکھ افراد جو ہیں وہ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ اموات جو ہیں وہ دل کے دورے سے ہوتی ہیں. تقریباً ہر گھنٹے میں 50 افراد دل کے دورے پڑنے سے مر رہے ہیں پاکستان میں, ہر گھنٹے میں. پاکستان میں اسٹروک یعنی کہ فالج کی جو تعداد ہے وہ 1.5 سے 2 لاکھ بندے ہر سال فالج سے مر رہے ہیں, جس کی وجوہات یہی ہیں ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, ان ہیلدی لائف اسٹائل, ان ہیلدی خوراک اور ہمارا جو رہن سہن ہے. تو دیکھیں سب سے پہلے اگر کوئی میری عمر کا شخص جو ہے اس کی خوراک جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, اس کی وہ ایکسرسائز نہیں کرتا جو کہ ہم اکثر لوگ نہیں کرتے, ہم جو ہے جو ان ہیلدی خوراک کھا رہے ہیں, کڑھائیاں, برگر, پیزا, شاورمے اور یہ جو ہائی جنک فوڈ ہم کھا رہے ہیں,
یہ جو چربی میں اور سب اسٹینڈرڈ کوکنگ آئل میں یہ والے خوراک کھا رہے ہیں, ایکسرسائز ہم نہیں کر رہے, ہماری نیند پوری نہیں ہو رہی, ہم اسموکنگ کر رہے ہیں. اسموکنگ کا مردانہ صحت پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ 20 سال سے لگاتار اسموکنگ کر رہا ہے تو مجھے 100% یقین ہے کہ اس کے اندر مردانہ کمزوری بہت شدید ہوگی. الکوہل استعمال کرنے والا شخص جو ہے اس کے اندر مردانہ کمزوری ہوگی, جنسی صحت اس کی خراب ہوگی. جس شخص کی نیند پوری نہیں ہوتی 7 سے 8 گھنٹے, جس شخص کی نیند پوری نہیں ہوتی اس کو جنسی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اصل میں ہوتا کیا ہے, دیکھیں یہ جو جیسے جیسے ہماری ایج بڑھتی ہے 35 کے بعد 40 کے بعد ہمارے اندر ایک مردانہ ہارمون ہے جس کو ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ مردانہ ہارمون ہے. خواتین میں ایسٹروجن ہوتا ہے اور مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون ہوتا ہے. یہ ہمیں مردانہ طاقت دیتا ہے, مردانہ شباہت دیتا ہے, مردانگی کا یہ ایک وہ ہے. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اس کی مقدار کم ہونا شروع ہوتی ہے, بننے کی مقدار کم ہونا شروع ہوتی ہے. پھر جو ہمارا لائف اسٹائل ہے وہ جو میں نے بتایا ہے کہ غیر معیاری خوراک, ایکسرسائز نہ کرنا, شراب نوشی, سگریٹ نوشی, نیند کا پورا نہ ہونا, کچھ اور عوامل, یہ مل کے انسان کو یہ ٹیسٹوسٹیرون بہت کم ہو جاتا ہے. اور جب یہ کم ہوتا ہے تو ایک تو سیکس کرنے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے, جس کو لیبیڈو کہتے ہیں, وہ ختم ہو جاتی ہے. تو جب خواہش ہی نہیں ہوگی تو اس کے بعد آپ کچھ, تو اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ اور یہ جو عادات ہیں یہ صرف بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز کاز نہیں کر رہے, دل کی بیماری بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو ہے ہمیں اسٹروک, فالج کا خطرہ بھی وہ کر رہے ہیں, ہمارے گردے بھی اس سے خراب ہو رہے ہیں, ہماری آنکھیں بھی خراب ہو رہی ہیں, ذہنی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں لوگ, ڈپریشن اور انزائٹی جو ہے یہ ان کی وجہ سے ہو رہی ہے. اب آ جائیں ایکسرسائز پہ. ایکسرسائز اگر بندہ کرتا ہے گیلانی صاحب, اگر ہم جو ہم روزانہ کر رہے ہوتے ہیں, واک کرتے ہیں, میں اور آپ اور شاہ صاحب ہم جو اکثر واک کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا جس دن ہم واک نہیں کرتے ہمیں ہمارا موڈ خراب ہوتا ہے, ہم ڈل رہتے ہیں. جب ہم زیادہ لمبی واک کر کے آتے ہیں, لمبی واک کرتے ہیں, نیند بڑی اچھی ہے, نیند اچھی آتی ہے, موڈ اچھا ہوتا ہے, لڑائی اس دن ہم لڑتے کم ہے دفتر میں. اچھا, اینڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں, یہ اچھے وہ ہیں انزائمز ہیں جو کہ ہمیں خوش رکھتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں جو اینڈوکرائنالوجسٹ ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں وقار صاحب, ایک تو ریگولر ایکسرسائز میں بھاگنا, تیز, اتنا تیز بھاگنا کہ آپ کی سانس ایسے چلے تاکہ آپ کا جو دوران خون ہے وہ تیز ہو, آپ کا دل اتنی تیزی سے پمپ کرے, خون وہاں تک پہنچے جہاں تک پہنچنے کی ضرورت ہے, جہاں نہیں پہنچ رہا وہاں بھی پہنچ جائے, تو یہ خون ایک تو سرکولیشن آپ کی بہتر ہو. دوسری بات یہ ہے کہ تمام اعضاء آپ کے جو ہے وہ صحت. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک چیز ہوتی ہے ویٹ ٹریننگ, وزن اٹھانا. وزن اٹھانے سے انہوں نے کہا اگر آپ یہ جو ایسے جن سے آپ کے مسلز بلڈ ہوں, وزن اٹھائیں اور وہ مسل ٹریننگ کریں, اس سے ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن بڑھتی ہے. اور ایک انہوں نے اور بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ آپ نٹس کھائیں, کاجو کے علاوہ بادام, اخروٹ, بادام, اخروٹ, پستہ, یہ جو نٹس ہیں, کشمش وغیرہ, یہ ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن کو بڑھاتے ہیں. اچھا, میں آتا ہوں, آخری بات جو مجھے کرنی تھی کہ وہ شخص میری عمر کے, مجھ سے تھوڑی سی عمر پہلے والے یا بعد والے, اگر ان کو پرابلم ہوتی ہے تو کس ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ حکیم کے پاس نہیں جانا ہے. ویاگرا نہ لیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ویاگرا نہ استعمال کریں؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ سیلف میڈیکیشن نہ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں سیلف میڈیکیشن نہ کریں, حکیم کے پاس نہ جائیں, ہومیوپیتھ کے پاس نہ جائیں. آپ کو جانا کس کے پاس ہے؟ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ, ان کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی جنسی صحت کا مسئلہ ہے تو آپ یورولوجسٹ کے پاس جائیں. وہ لوگ جو کہ آپ کے ریپروڈکٹیو سسٹم کو دیکھنے والے لوگ ہیں, کسی اچھے یورولوجسٹ کے پاس جائیں. دوسرے نمبر پہ کسی اچھے اینڈوکرائنالوجسٹ کے پاس جائیں. اینڈوکرائنالوجسٹ وہ ہوتے ہیں جو ڈائبٹیز کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور تھائرائڈ گلینڈز اور یہ جو اینڈوکرائن گلینڈز کے مسائل ہارمون سے ریلیٹڈ, ان کے پاس جائیں. تیسرے نمبر پہ آپ کسی کارڈیولوجسٹ سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں, کسی اچھے فیملی فزیشین سے مشورہ کر سکتے ہیں, اور آخر میں اگر ضرورت پڑے ان لوگوں کو تو یہ آپ کو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی بھیج سکتے ہیں. سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاگل ہیں یا میں پاگل ہوں, یہ ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے نتیجے میں جو دواؤں سے یا تھیراپی سے صحیح ہو سکتی ہیں.
ویاگرا پہ آ جائیں. ویاگرا پہ جی. یعنی کہ پہلے یہ بتائیں, ہاں جی. یہ جو آپ نے بتایا کہ ان مسائل کے لیے, یہ چونکہ جنسی مسائل ہیں جن کی وجہ سے یہ ویاگرا کا استعمال ہوتا ہے, کیا ویاگرا کو ہم ایک سیلف میڈیکیشن سمجھیں؟ بالکل. دیکھیں ابھی پاکستان میں میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی ڈاکٹر صاحب نے کسی کو پرسکرائب کی ہو ویاگرا, کیونکہ یہ ویاگرا یہاں بنتی ہی نہیں ہے. پہلی بات, یہاں پہ جتنی ویاگرا آ رہی ہے وہ اسمگلڈ ہو کے آ رہی ہے یا غیر قانونی طور پہ بنائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. میں آج بات کر رہا تھا ایک صاحب سے, بلکہ آپ سے ہی بات کر رہا تھا شاہ صاحب, کہ ویاگرا جو ہے 100 ملی گرام کی گولی ہوتی ہے. 100 ملی گرام کا مطلب یہ ہے کہ 1 گرام کا 10واں حصہ, ٹھیک ہے. لیکن جب ہم ٹیبلٹ دیکھتے ہیں تو وہ کافی بڑی ہوتی ہے, وہ تو 5, 6, 10 گرام کی ہوتی ہے. جب مجھے ڈریپ کے حکام نے کہا کہ جو یہاں پہ دوا ہمارے پاس رجسٹرڈ نہ ہو, ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اندر جو کیا اجزاء موجود ہیں, کیا سلڈینافیل سٹریٹ جو کہ اس کا ایکٹیو انگریڈینٹ ہے, کیا وہ 100 ملی گرام ہی ہے, کیا یہ ایسا تو نہیں کہ وہ 200-300 ملی گرام ہو تاکہ لوگ جو ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ پشاور کے ایک صاحب جو میرے دوست ہیں انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ ایک صاحب افغانستان سے سلڈینافیل سٹریٹ لاتے ہیں 2 لاکھ روپے کلو, اس کی گولیاں بناتے ہیں, اس میں وہ ایک منشیات کا استعمال بھی کرتے ہیں, ایک ڈرگ کا, تاکہ وہ ایڈکٹ ہو جائیں. تو جب آپ کوئی دوا کھاتے ہیں نا تو دیکھیں اس کے ایڈورس ڈرگ ریئیکشنز ہوتے ہیں, ADR کہلاتے ہیں, ایڈورس ڈرگ ریئیکشن, اور وہ دوا کے لیفلیٹ پہ لکھے ہوتے ہیں ہمیں, اور ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں. اچھا, ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو دوا جو آ رہی ہے اس کا کانٹینٹس کیا ہیں, کیونکہ ڈریپ اس کی ذمہ داری نہیں لے رہا, وہ کہتا ہے جی یہ ہمارے سسٹم سے نہیں آئی. تو ایک بات تو یہ کہ ہمیں نہیں پتا وہ کیا ہے. دوسری بات, یہ جو دوا ہے اس کے کچھ ایسے ایڈورس ڈرگ ریئیکشنز ہیں جو کہ خطرناک ہو سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو ہائپر ٹینشن کا مریض ہے, جس کو ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے اور وہ دوا کھا رہا ہے, تو اگر وہ ویاگرا کھاتا ہے تو ڈرگ انٹریکشن ہوتی ہے, اس بندے کے لیے ایک دم بلڈ پریشر اس کا کم ہو سکتا ہے یا شوٹ کر سکتا ہے. دونوں صورتوں میں اس کو فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے, اس کی پیلپٹیشن, دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو سکتی ہے, اس کے نتیجے میں کوئی ڈیمیج ہو سکتا ہے. پہلی بات. ایک اور بھی مجھے بتائیں بٹی صاحب, جی, اگر کوئی خدا نخواستہ کسی نے زیادہ استعمال کر لی, اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہے, اس کو ADR جو کہتے ہیں, وہ اس کو پرایاپزم کہتے ہیں. پرایاپزم جو ہے وہ ہے تو لوگوں کو بڑی فنی سی بات لگے گی, لیکن وہ ہے پرولونگڈ پینفل اریکشن. ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ویاگرا کھائی 100 ملی گرام کی, اور ان کو 10 گھنٹے تک ان کو اریکشن رہی. اب آپ سوچیں کہ ایک شخص جو ہے اس کو 10 گھنٹے تک پرولونگڈ اریکشن ہو, جس میں وہ یورینیٹ نہ کر سکتا ہو, وہ کہیں باہر نہ نکل سکتا ہو, آپ اس تکلیف کا اور اس شرمندگی کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے. اس میں مجھے پہلے آپ سے بات نہیں ہوئی, مجھے یہ ایک ایمرجنسی میں باقاعدہ اس کے مردانہ جو آرگن تھا اس کو پنکچر کیا گیا, اس کو, اور اس میں سے بلڈ ڈرین کیا گیا تاکہ جو ہے وہ اس کی اریکشن جو ہے وہ سبسائڈ ہو سکے. اور کیونکہ یہ اٹ ہیپنڈ ان پاکستان, کراچی میں ایک اسپتال میں ایک ایسی میڈیکل ایمرجنسی آئی جس میں اس کو ایک شخص کو پرولونگڈ اریکشن تھی, 4-5 گھنٹے گزر چکے تھے, اور وہ بہت پینفل اریکشن تھی. اس بندے کو جو ہے وہ باقاعدہ پنکچر کیا گیا, اور اس میں سے بلڈ جو ہے نا ڈرین کیا گیا اس کے آرگن سے, تو جا کے اس کی جان چھوٹی. تو یہ اس طرح کے امریکہ میں بھی تو ایک واقعہ ہوا. دیکھیں, وہ ہوا یہ تھا کہ وہ امپلانٹ کا واقعہ تھا اصل میں. اچھا, وہ دیکھیں اس میں جیسے ہم نے بات کی نا جنسی صحت میں, تو اس میں ایک امپلانٹس بھی آتے ہیں. وہ امپلانٹ جو ہے ایک ایسا لگا جو کہ ایک صاحب کو 10 سال تک کی اریکشن ہو گئی. 10 ایئرس کی اریکشن. وہ امپلانٹ جو ہے ایسا ہوا کہ وہ بندہ اس کی شادی ختم ہو گئی, اس کی نوکری ختم ہو گئی, اس کی سوشل لائف تباہ ہو گئی, اس کی زندگی جو ہے وہ تباہ ہو گئی. بعد میں اس نے کوئی ڈیمیجز وہاں پہ تو سو کر سکتے ہیں, اس نے سو کیا اور اس کو کئی لاکھ ڈالر یا کئی ملین ڈالر اس کو, یہ نیوز میں ہے, آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں اب اس کا حل کیا ہے؟ ایک تو ویریفیکیشن میں رہ لے دوا کی, جو آپ کھا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں. میں اب آپ کو بتاؤں حل اس کا بتائیں سر. ابھی تھوڑی دیر پہلے, ابھی جب ہم واک کر رہے تھے تو کسی صاحب کا فون آیا کہ جی مجھے بتائیں, کیونکہ اب تو ماہر ایجنسی آپ تو آپ نے بتا دیا مجھے.
میں نے کچھ اس پہ تحقیق تو کی ہے. دیکھیں جو مجھے پاکستان کیا بتائیں کہاں سے ملتی ہے یہ سائیڈ افیکٹ؟ وہ لوگ پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہاں سے ملتی ہے, میں کہاں سے بتاؤں ان کو کہ کہاں سے ملتی ہے. آپ کو زیادہ پتہ ہے مجھ سے کہ کہاں سے ملتی ہے. لیکن کراچی میں میرے ایک دوست ہیں جو کہ ان کی فارمیسی چین ہے, تو میں ان سے بات کر رہا تھا جب میں ریسرچ کر رہا تھا, تو میں نے کہا کہ یار یہ بتائیں کہ یہ فائزر کی اصلی دوا آتی ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا یار بھٹی صاحب میں نے خود بھی استعمال کی ہے, دوست کا نام نہیں بتاؤں گا کون ہے. انہوں نے کہا میں نے خود بھی استعمال کی ہے, لیکن اس کا جو ٹیکسچر ہوتا ہے جب میں اس ٹیبلٹ کو نکالتا ہوں تو وہ ایسا نہیں لگتا کہ یہ کسی غیر ملکی ملٹی نیشنل کمپنی کی دوا ہو, لوکل میڈ لگتی ان کو کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یار یہ لوکلی کہیں بنتی ہے. ٹھیک ہے, حل یہ ہے سر جو آپ نے مہتاب صاحب آپ نے پوچھا, پہلی بات تو یہ کہ ڈریپ کو اس کی اجازت دینی چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ جب یہ پاکستان میں بننا شروع ہو جائے تو یہ صرف اور صرف پرسکرپشن پہ بکنی چاہیے. لوگوں کے مسائل ہیں, اس کا بھی کوالٹی چیک ہونا چاہیے نا, وہ جس طرح بالکل آپ نے کہا. جب دیکھیں جب ڈریپ اس کو کرے گی, ریگولیٹ کرے گی تو ساری چیزوں کو وہ ساری چیزوں کو دیکھے گی. اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں, صرف ویاگرا دوا نہیں ہے جو کہ میراکل دوا ہے, اس کے یہ ایک میں آپ کو تھوڑی سائنس بتا دوں, اس کو کہتے ہیں PDE5 انہیبیٹر. یہ ایک انزائم کو روکنے والی ہے جس کے نتیجے میں ایک دوسرا انزائم جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں ایک ریئیکشن ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں بلڈ فلو بڑھتا ہے. یہ لمبا پروسیس ہے. PDE5 انہیبیٹر بیسیکلی یہ دوا ہے. اس طرح کے 4-5 انہیبیٹرز اور بھی ہیں, ایک ٹڈالافل کے نام سے آتی ہے, سیالس کے نام سے, اس طرح کی بہت ساری چیزیں. یہ ادویات جو ہیں انسان کے مسائل کا حل ہیں. ٹھیک ہے, ان کی اجازت ہونی چاہیے, ان کو بننا چاہیے. کیا اس کی رجسٹریشن شروع ہو چکی ہے؟ دیکھیں ابھی جو رجسٹریشن بورڈ کی میٹنگ ہوئی ہے نا دسمبر میں پچھلے مہینے, اس میں ان پرنسپل جو ہے رجسٹریشن بورڈ نے کہا ہے کہ ڈریپ جو ہے اگلے جو میٹنگ ابھی اس مہینے میں ہونی ہے یا اگلے مہینے میں شاید اس کی رجسٹریشن وہ الاؤ کریں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے ہوگا یہ, مجھے جو پروسیس بتایا گیا وہ لمبا پروسیس ہے. وہ لمبا پروسیس اس لیے ہے کہ اصل میں یہاں پہ فائزر تو نہیں شروع کرے گی, یہاں پہ جو ہے لوکل کمپنیاں شروع کریں گی, وہ جنیرکس لائیں گی. R&D کرنی پڑے گا. جنیرکس میں ہوگا یہ کہ اس میں جو ہے نا ایک ہوتی ہے بایو ایکویلنس. میں ڈریپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ صرف ان کمپنیوں کو الاؤ کریں جو کہ بایو ایکویلنس کروانے کے بعد یہ جنیرک لے کے آئیں, تاکہ وہ جو اوریجنیٹر کا مالیکیول ہے فائزر کا اور جو لوکل کمپنی اس کے برابر ہو, سیفٹی پروفائل اچھا ہو, ایفیکیسی اچھی ہو, تاکہ اگر ہمیں کوئی دوا ملتی ہے تو ہمیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی دوا ملے. تو اور کوئی سوال ہو اس سلسلے میں؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو جو آپ نے بات کی کہ ظاہر ہے استعمال تو بے تحاشا ہے, لیکن ناظرین جو بھٹی صاحب بتا رہے ہیں کہ احتیاط کرنی چاہیے, سائیڈ ایفیکٹس بہت ہیں. اس دن تو بڑی خوشی سے سب لوگوں نے پروگرام دیکھا کہ بڑی مل رہی ہے, لیکن اس کے اثرات بھی ہیں. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ ایسی کسی چیز کو نہ لیں. کئی حکیم بھی اس طرح کی چیزیں کر دیتے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ آرگینک میں نے وہ حکیم سے یاد ہے ہمارے اللہ تعالیٰ نے ان میں بڑی صحت شفا رکھی ہے. جو ہماری آرگینک شہد ہے, جیسے بادام ہے, نٹس ہیں, جس طرح آپ نے کہا, اس طرح کی چیزیں آپ استعمال کریں جس کے سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو. میں ایک بات اس پہ کہنا چاہتا ہوں, حکیم پہ آپ نے, ہمارا ایک کولیگ تھے کراچی میں, وہ کسی حکیم کے ہتھے چڑھ گئے, اس نے ان کو کشتے وشتے کھلائے جس سے ان کے گردے فیل ہوئے اور وہ بیچارے جوانی میں انتقال کر گئے. سب سے آخر میں پھر وہی کہوں گا, دیکھیں جنسی صحت کا تعلق انسانی صحت سے ہے, پورے جسم کی صحت سے. اچھی پاکستان میں لوگ مر رہے ہیں, بیوائیں, ینگ بیوائیں, جوان بیوائیں جو ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, یتیم بچوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ 40 سال کا بندہ 45 سال کا بندہ اگر مر جائے, اور عام طور پہ شادی جو ان کی بیویاں ہوتی ہیں وہ 5-6 سال 10 سال چھوٹی ہوتی ہیں. اب اگر ایک 35 سال کی عورت 3 یا 4 بچوں کے ساتھ وہ بیوہ ہو جائے, وہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, اسٹروک ہو رہا ہے, گردے فیل ہو رہے ہیں, کینسر ہو رہا ہے. ون آف دی ریزنز یہ بھی ہے بیسیکلی. جی, تو اچھی اپنی صحت کا خیال کریں. ہم جو ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے اتنے وسائل نہیں ہیں لوگوں کے پاس کہ وہ علاج کروا سکیں. حکیموں سے دور رہیں, کوالیفائڈ ڈاکٹروں کے پاس جائیں, اور میں ڈاکٹروں سے بھی درخواست کروں گا کہ لوگوں کی رہنمائی فرمائیں. وقتی خوشی کے لیے آپ اپنی صحت کو تباہ نہ کر دیں, یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف تو جس طرح ویاگرا کا بے تحاشا استعمال ہے, تو اس دن ہم نے, آپ کو یاد ہوگا, HIV ایڈس پہ بھی پروگرام کیا, اور لوگوں نے شاید اس سبجیکٹ کو ٹیبو سمجھ کے بہت زیادہ نہیں سنا. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں, اس دن آپ بھی ذکر کر رہے تھے
کہ ایک طرف تو آپ ویاگرا استعمال کر رہے ہیں, دوسری طرف یہ جو سروے آیا ہے ابھی کہ جس میں جو ایڈس ناظرین پھیل رہا ہے وہ سب سے زیادہ جنسی عمل کی وجہ سے اب پاکستان میں اس چیز کی ریشو بڑھ رہی ہے. ایسا ہی ہے بھٹی صاحب؟ جی دیکھیں یہ بھی ایک سائیڈ افیکٹ ہے. یہ اس پہ میرا خیال ہے ایک الگ ہم پروگرام کریں گے, سائیڈ افیکٹ ہے وہ. لیکن دیکھیں اس وقت جو ہوا کیا ہے, میری آج کی سٹوری ہے اور میں ناظرین سے کہوں گا کہ دی نیوز ضرور پڑھا کریں یا وقار بھٹی سرچ کر لیا کریں. آج جو میری سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسجینڈرز, فیمیل سیکس ورکرز اور مین ہیونگ سیکس ود مین, ان میں جو چھٹا راؤنڈ آیا ہے IBBS کا ایک سروے ہوتا ہے, یہ بڑے عرصے کے بعد ہوا, 8 سالوں کے بعد. اس میں پتہ چلا ہے کہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں, جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے, ان میں HIV 10% تک ہو گیا ہے, اور یہ انڈر رپورٹڈ ہے ابھی بھی 10. یعنی کہ اگر ہمارے ملک میں 1000 خواجہ سرا ہیں یا 1 لاکھ خواجہ سرا ہیں تو اس میں 10,000 جو ہیں, 1 لاکھ میں 10,000 HIV پازیٹیو ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ان پروٹیکٹڈ سیکس. اسی طرح فیمیل سیکس ورکرز میں بھی اس کی ریشو جو ہے وہ 3.8 تک چلی گئی ہے. مین ہیونگ سیکس ود مین میں یہ 7+ ہو گئی ہے, 7% سے زیادہ ہو گئی ہے. ہے تو جنسی عمل ہی نا. اچھا, اور جیلوں میں میں آپ کو بتاؤں کہ جیلوں میں اس وقت جو ہے 4.7%. پاکستان میں اگر جیلوں میں 1 لاکھ افراد ہیں تو ان میں سے تقریباً 5,000 افراد جو ہیں اس وقت جو ہے HIV پازیٹیو ہیں. وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ ان کے جو ان پروٹیکٹڈ سیکس ہے, یہ ادویات کا استعمال, آئس کے استعمال سے یہ پھیل رہا ہے. سر میں یہ عرض کرتا ہوں جناب علی کہ دیکھیں, خوشی اور اس کے مضر اثرات دونوں ہم نے دونوں تصویر کے رخ دکھا دی ہیں دونوں پروگرامز میں. آپ پہلا پروگرام بھی دیکھیں, دوسرا بھی دیکھیں, اور اس کے بعد اپنی رائے ہمیں ضرور دیں. تو اسی لیے ہمیں تھوڑی سی اس میں احتیاط کرنی ہوگی. جی سر, میں اسی کے ساتھ اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کی شیئرنگ کرنی ہے اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس دینے ہیں. تو بھٹی صاحب, تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.